اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر قرآن مجید کی آیات کو دیکھنے، سننے، سمجھنے اور فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے اور اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے اپنے کلام کے سامنے ہمیں بیٹھنے کے لیے قبول کیا ہے۔ اب آج سورہ یوسف ہے اور یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑی پرسنالٹی، بڑا زبردست جلیل القدر پیغمبر کے نام سے یاد ہوتے ہیں، لیکن واقعہ بڑا دلنشین اور بڑا زبردست ہے۔ اس واقعے کو قرآن کس طرح لیتا ہے اور کس طرح بیان کرتا ہے، انداز بیان قرآن کا کس قدر دلنشین ہے، اس کو انشاءاللہ مزید ہم ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم اپنا بھی ملانا نظر لگائیں گے۔ ترجمہ سمجھنے کے بعد پھر ہم غور کریں گے کہ ان آیات کے اندر پوری انسانیت کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی اور واقعات کے اندر۔ تو ہم ترجمے کی طرف جائیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے تاکہ آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی طرف ہم رخ کر لیں، قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے اور سمجھنے اور سوچنے کے بعد اس عظیم الشان دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں ہمت اور جرأت عطا فرما دے۔ آج کی کلاس میں ہم اپنے فلسطین کے ان شہداء اور ان مجاہدین کے لیے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت، جرأت اور امیت اور جتنی ملت اسلامیہ کے لوگ ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیرت اور ان کو بھی جرأت عطا فرما دے۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کے سورہ یوسف اور یونس اور ہود اور ابراہیم علیہ السلام کی آیات، شروع کی آیات یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام را، یہ سے شروع ہے۔ اب اس کے بارے میں ترجمے مختلف قسم کے ہیں، لیکن میں اس کا وائٹ کروں گا کیونکہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں معلوم، یہ حروف مقطعات میں سے واللہ اعلم بمرادہ، لیکن پھر بھی غور کریں گے تو کوئی ہو سکتا ہے کچھ سوال مل جائے، لیکن زیادہ جستجو کی ضرورت نہیں۔
اب آگے پڑھیں گے دل کا. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی نام ہیں قرآن مجید میں، جتنے بھی پیغمبروں کے نام ہیں، یہ ان صفات کے ساتھ ہے جو ان کے اندر کوالٹیز تھی، ان کے اندر صفات موجود ہے. ان صفات کے ذریعے سے ان کو بیان کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے بعد دیکھنے میں اور نام رکھا ہو، لیکن قرآن جس نام سے ان کو یاد کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر وہ جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، خصوصیات ہے، اس نام سے الگ ہے. اب یوسف کا جو نام ہے یہ اسفا سے، اسفا کے ساتھ اگر ہم تا لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ آصف کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں یار افسوس. ان کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ یعقوب. اب یعقوب کا جو لفظ ہے یہ عقبہ سے، عقب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے رونے دھونے والا پتا. کس کے اوپر افسوس کر رہا ہے؟ افسوس کرنے والی یہ اس پہ افسوس ہو رہا ہے. بہرحال یہ نام ہے، ان پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، ترجمے کی طرف جاتے ہیں تاکہ ترجمہ سمجھ میں آئے. دل کا یہ دل کا معنی وہ ہوتا ہے، دل کا معنی دیر. اچھا یہ آیات ہیں الکتاب، اس کتاب کی، اس کہاں سے آگے یہ اس کتاب کی آیات ہے جو کیا ہے؟ المبین ہے، کیا ہے؟ روشن، مبین ہے، مبین ہے، کھلا واضح اور تفصیل کے ساتھ. یہ قرآن مجید میں بین کا لفظ ہے، بین یہ 523 مرتبہ آیا ہے. اور ایک سورت کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ سورت البینہ. وہ ایک سورت کا نام اس بیان کا لفظ اتنا اہم ہے. تو بیان کے معنی واضح، دلیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ. اور یہاں پر بھی یہی پہ لکھا ہوا ہے کہ دل کا ہے کتاب الحکیم یونس میں، اور دودھ میں کہا ہے دل کا نہیں، الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم الخبیر. پھر سورہ یوسف کو اس طرح دیا ہے، ابراہیم کو بھی اسی طرح الف لام را کتاب انزلنا. یہاں پر بھی دیکھیں کتاب کے بعد انزلنا بعد میں آیا. تو اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا پیرزن کریں کہ ان پیغمبروں کے نام کے ساتھ یہ کیوں ہے اور یہ تمہید کیوں باندھا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے کتاب کی کیا کرتا ہے؟ صفت بیان کرتا ہے. آگے کہہ رہا ہے کہ انا انزلنا، انا جب آتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ بے شک ہم نے. اب یہ بھی ہم نے ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ہم نے ہی. جب دو ہم آ جائے، ہم نے ہی انزلہ نازل کیا ہے. وہ کس کو؟ اس کو، یعنی اس کتاب کو. اچھا کتاب عربی زبان میں کیا ہے؟ مذکر ہے. یہ یاد رکھیں ذالک الکتاب. یہ دیکھو دل کا آیات ہے، دل کا مؤنث کے لیے. دل کا معنی انگریزی میں وہی ڈیٹ ہے، لیکن یہ دل کا ہے، یہ فیمیل کے لیے. ذالک جو ہے وہ کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. تو یہ چونکہ وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کتاب کی طرف. یہ واضح کتاب نازل کی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کو کس زبان میں؟ عربی زبان میں. لعلہ کے معنی تاکہ، اور تم کے معنی تم سب، تعقلون تم کیا کرو؟ سمجھ سکو، یعنی تم عقل کو استعمال کر سکو. یعنی عربی زبان چونکہ فصیح
جدید زبان ہے، اس میں ہم نے اس لیے نازل کیا ہے اس کلام کو تاکہ تم اپنی عقل کو کیا کرو، کیا کرو، تاکہ تمہاری عقل میں بیٹھ جائے. جب جب غور کریں گے تو اپنی شعور اس کو اپنا لے. اب امت مسلمہ عقل استعمال نہیں کرتی قرآن میں. جو اس وقت رونا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں عقل استعمال نہیں ہو رہی ہے. جب آپ عقل استعمال نہیں کریں گے تو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے رہیں گے. پھر یوسف علیہ السلام کو بھی بغیر سوچے سمجھے پڑھتے رہیں گے سواب کی خاطر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم قرآن کی ڈیپتھ میں گہرائی تک پہنچ جاؤ، اپنی عقل شعور کو استعمال کرنے والے بندے. آگے نحن جو ہے یہ انا کی جمع ہے. انا ہم کہتے ہیں اس آدمی میں انا ہے. انا کیا ہوتا ہے؟ میں. یہ انا کے معنی میں بس آئی، اور نحن کے معنی بھی. انا میں اور نحن ہم. نون کے معنی پھر آ گئے ہم. قصصا کے معنی بیان کرتے ہیں. علیکا تجھ پر یا تیرے سامنے. احسن کیا ترجمہ کروں گا؟ بہترین. بہتر نہیں، بہترین. القصص داستان. بما اس سبب سے اوحینا وحی کی ہے نہ ہم نے الیکا تیری طرف. کیا چیز؟ یہ قرآن. یہ قرآن، یہ جو قرآن ہم نے تیری طرف وحی کر کے بھیجا ہے، اس قرآن کے اندر ہم ایک بہترین داستان، ایک بہترین واقعہ، ایک بہترین قصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو اپنی طرف سے بات نہیں کرے، وہی کی روشنی میں بات کریں گے. یہ نبی اپنی طرف سے بات کر ہی نہیں سکتے. نبی کون سی بات کرتا ہے؟ جو اوپر سے، اور وہ ساری وحی کس میں؟ قرآن میں. اب کہہ رہے ہیں حاضر قرآن، اسی قرآن میں وحی ہے. اس قرآن سے باہر وحی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، قرآن سے باہر وحی نہیں. وحی اس میں قرآن کے اندر. آگے وَإِن كُنْتَ، اور بے شک سمجھ لیں اس کا ترجمہ. کن مانے تھے اور تا کے مانے تم، اور تم تو تھے من قبل ہی اس سے پہلے. قبل لام کے معنی ضرور، اور من کے معنی سے، میں سے. غافل کہتے ہیں بے خبر. یعنی اس سے پہلے تو بے خبر لوگ ہو گئے تھے. بے خبر نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام کون ہے، کیا واقعہ پیش آیا تھا. جب تک میں آپ کو وہی نہ کروں آپ کو پتہ نہیں ہے. آگے اب از آ گیا. اب اس کا میں نے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے اذا. اذا کے معنی جب ماضی میں، جب مستقبل میں، جب حال میں. جب استعمال ہوتا ہے جب وہ آیا، جب وہ آیا تھا، جب وہ آئے گا. تو اس کے لیے کیا کرا؟ اذا جاء. اذا جاء قرآن دے گا. لیکن اس جب آ جائے تو اس کے یاد کرو اس وقت کو. اس کے پیچھے واقعہ ہے جب. ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا بھی جب ہے، لیکن اس جب کے پیچھے کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے. اس قال موسیٰ لقومہ
اسی طرح کس قال یوسف ابھی یاد کرو اس وقت کو جب کہا کس نے یوسف علیہ السلام نے لے ابھی لے کے معنی کو ابھی کے معنی باپ اور ہی کے معنی اپنے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی یا اے ابتی ابا جان انی کے معنی بے شک میں یہ ہوتا ہے انا اس میں آیا ہوگا وہ دیکھیں بے شک ہم یہ کیا ہے بے شک میں انکا بے شک تو انکم بے شک تم سب رأیتو دیکھا ہے تو کے معنی کیا ہوگا میں نے اچھا اب یہ یاد رکھیں کہ کسی لفظ کے آخر میں تا آ جائے اور اس کے اوپر پیش آ جائے تو آپ ترجمہ کریں گے میں نے ٹھیک ہے اگر اس تا کے اوپر زبر آ جائے تو ہوگا تو نے اگر اس تا کے نیچے زیر آ جائے تو پھر بھی تو نے ہوگا یہ تا جو ہے یہ میل کے لیے ہوگا اور یہ تو نے کیا ہوگا یہ فیمیل کے لیے ہوگا تو یہ رأی کا کرنے کو ہوگا تو نے دیکھا رأی تو میں نے رأی کی تو لڑکی نے دیکھا تو یہ بہت اس کے لیے اب انگریزی میں اردو میں کوئی پتہ نہیں چلے گا لیکن عربی میں چونکہ بڑی وسیع بلیغ زبان ہے عربی میں تو اس لیے ہر لفظ کے لیے علیحدہ جگہ وہ ہے رائے تو میں نے دیکھا ہے احدہ اجر احد کہتے ہیں ایک اشر کے بعد 10 ایک اور 10 11 کیا دیکھا ہے کواکب کیسے دیکھا ستاروں کواکب ستارے اور اس کے ساتھ کیا ہے سورج اور چاند کو یعنی 11 تو یہ تھے 11 کون تھے بھائی تھے یہ بھائی یہ دو اور ہیں دو ہو سکتے والدین بھی ہو سکتے رائے تو دیکھتا ہوں میں اچھا یہ رائے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں آپ پڑھتے ہیں روئے کے حالات روئے رائے یہ ہے آپ کہتے ہیں ہم مجھے بھی نہیں پتا تھا پہلے کہ مفتی مجھے قرآن کے روئے کے حالات لیکن کہاں سے بول رہے ہیں یہ اصل میں یہ ہے رائے کے معنی دیکھنا ہلال کے معنی چاند یہ رائے کو دیکھتا ہوں یہ دو کے معنی کیا ہوگا میں ہوں کے معنی ان کو یہ کون ہے یہ کس کی جمع ہے ہوں کی جمع ہے میں ان سب کو دیکھتا ہوں لی میرے سامنے کیا کر رہے ہیں سجدہ کرتے ہوئے یہ ساجد سجدہ کرنے والا اور ساجدی سجدہ کرنے والے میں نے دیکھا ہے کہ یہ سورج چاند اور یہ 11 ستارے میرے سامنے کیا کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں یعنی میرے سامنے جھکے ہوئے میری بات مان رہے ہیں میں وہاں تک پہنچ چکا ہوں میری اتنی زبردست اپروچ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں کہتا ہے مجھے محبت ہے ان سوالوں سے ستاروں میں ڈالنے والا کام یہ کرتا ہے کہ ان کو میرے بچارت کے لیے کہ آپ اس موضوع یہاں تک پہنچو گے باپ نے فرمایا یعقوب علیہ
وسلم نے فرمایا یا بنیا، اے بیٹے، آگے یا ہے، اے میرے بیٹے، یہ کہا کہ میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے دل کے ٹکڑے، اس طرح کہا یا بنیا، یا اللہ بے بیٹا ہے، کتنا پیارا بیٹا ہے، لا تقصص، نہ تم کیسے سا بیان کر، نہ بیان کر رقیہ کا، رقیہ وہ کہتے ہیں خواب، اور کا کے معنی اپنا خواب نہ تم بیان کر، کس کے سامنے؟ اللہ اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، اللہ کے معنی پر یا سامنے، اور اخوان سے بھائیوں، اور کا کے معنی اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرنا، فَيَقِينُ، یہ یقین، یا کے معنی یہ، واو وجود کے معنی سب، کیا کریں گے؟ ایک چال چلیں گے، چال چلائیں گے، سازش کریں گے، یہ قرآن میں آیا ہے، کہاں پہ آیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ، کیا ہے؟ کئی لوگ، انہوں نے ابراہ نے جو تدبیر چال چلائی تھی، سازش کی تھی، اس کو قید کہتے ہیں، یہ تیرے خلاف کیا کریں گے؟ سازش کریں گے، لکار تیرے خلاف، قیدا ایک سازش تیرے سامنے، تیرے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک جال بنیں گے، تیرے لیے کیا کریں گے؟ تمہیں باندھ دیں گے، اس لیے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ ذکر، میرے سامنے تو کیا لیکن کسی کے سامنے نہ کرنا، ان الشیطان، بے شک اس میں شیطان کیا کرے گا؟ بے شک شیطان جو ہے، للانسانی، لے کے معنی اور یہ انسان، یہ تینوں اس طرح بات، انسان کے لیے، انسان کا کیا ہے؟ عدو ہے، عداوت سے ہے، دشمن، اور مبین آئے ہے واضح، وہ مبین واضح صریح، اور اس کو تو موقع ملے گا، پھر ہر ایک دن میں وصف ڈال دے گا، اور تیرے خلاف ایک سازش تیار ہو جائے گی، آپ اپنے مشن سے کیا کریں گے؟ آپ کا مشن تو بہت بڑا ہے کہ سورج، چاند، تارے سب آپ کے قابو میں آ گئے، تو آنے والے دور میں آپ اتنی بڑی ترقی کرنے والے ہیں، تو اس ترقی سے یہ حسد میں آ جائیں گے اور تمہارا راستہ کیا کریں گے؟ روک دیں، ورنہ سجدہ کرتے ہوئے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ چونکہ بہت بڑی کامیابی سے ہم کنار ہونے والے تھے، اس لیے کہیں اپنا یہ ذکر نہ کرنا کسی سے، ورنہ آپ کا راستہ کیا کر دیں؟ بلاک کر دیں گے، اپنے بھائی بلاک کر دیں گے، پھر نہیں دیکھ سکتے، پھر حسد کرتے، اس لیے یہ شروع کی آیات ہے، اب آگے بہت بڑا داستان ہے، اور کیا کیا تکلیف ہے یہ اٹھاتا ہے، بھائی نے جا کر کے قتل کرنے کی وجہ سے پھر کنویں میں ڈالتے ہیں، کنویں سے لوگ نکالتے ہیں، پھر مصر کے بازار میں بیچا جاتا ہے، مصر کے بازار میں وہاں کا بادشاہ خریدتا ہے، اور خریدنے کے بعد پھر عورتوں کے جھرمٹ میں آ جاتا ہے بیچارہ، اور پھر وہاں سے جا کر ان کو سزا ملتی ہے، اور 8 سال جا کر کے جیل میں سزا بھگتے، اور جیل سے آنے کے بعد پھر ان کی بات ہوتی ہے، پھر کے سارا عزیز مصر کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، کہ یار عجیب آدمی ہو، تیری داستان تو عجیب و غریب ہے، لیکن تم خواتین کے جھرمٹ سے کیسے بچ گئے؟ وہ کہہ رہے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے غیرت کا اظہار نہیں کر سکتا ہوں، عزیز مصر
ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو ہر وقت برائی کی طرف دھکیلتا رہتا ہے، بچتا وہی ہے الا ما رحم ربی، اور میں خود نہیں بچا ہوں، مجھے یہ پیغمبروں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں. آپ کو یقین کریں ایک جرأت، ایک ہمت، ایک حمیت، ایک غیرت پیدا ہوگی نوجوانوں کو بھی اور آج کے معیشت داروں کو بھی. یہ معیشت کیسے ہاتھ میں لیتا ہے، کس طرح اکنامکس کے اوپر عبور ہے، کس طرح حکومت چلاتے ہیں، اور پھر ارد گرد کے اندر قحط پڑ جاتی ہے اور سارے لوگ آ کر ان سے سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. جس طرح آج بھی بنی اسرائیل سے بھیک مانگتے ہیں، یہ اصل میں بہت جینیس لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ بنی اسرائیلی ہے، یہ بھی بنی اسرائیلی ہے. اور بنی اسرائیلی کون ہے؟ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے بنی اسرائیل کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلی نہیں ہے، وہ ہے تو بنی اسرائیلی سب، لیکن ادھر جو اسماعیل کی اولاد میں سے، یہ جو ہے کس سے؟ یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے ہیں. تو اس لیے ان کا جو شجرہ ہے وہ وہاں سے ملتا ہے، لیکن سب کا شجرہ ملتا ہے کس سے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں. تو بہرحال آج کے سبق میں جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے جو آیات آئیں گی ان میں انشاءاللہ ملے گا. لیکن آج ہم سبق کو دیکھتے ہیں کہ سبق یا مشکل ہے یا آسان. مثال کے طور پر میں یہ معلوم کروں گا کہ یہ تا کی نون میں تا ہے، آگے لفظ ہے، درمیان میں کیا ہے؟ بس آپ یہ لفظ تلاش کریں. تا علاقہ ہے، تا کے معنی دو، اور واو نون کے پلورل کے لیے. ٹھیک، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تا پھر بھی تم کے لیے آئے گا، لیکن آگے لفظ ہے قصص، تقصص، تقصص. اسی طریقے سے آپ یہ غور کریں گے کہ یہ غافلین کا لفظ ہے، غافلین، تو یہ الارادہ ہے، غافل ارادہ ہے. اور یعنی یہ غافل جو ہے یہ اگر ہم اس مطلب میں لائیں گے تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ آخر کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ غافل. اگر اس کو ہم اس مطلب میں لائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غفلہ. اور اگر اس غفلہ کے ساتھ ہم پے لگا دیں تو کیا کرتے ہیں؟ غفلت. ان کو آپ تلاش کریں گے. قرآن کے اندر سب سے بڑا کام کیا ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں گے. ساجدین ہے، دیکھیں ساجدین میں کیا ہے؟ ساجد اور ساجدین. اچھا، اس میں سے اگر ہم یہ الف نکال دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سجدہ. اسی لفظ کو اگر ہم میم لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ مسجد. مسجد کے بعد کیا ہے؟ سجدے کی جگہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو اگر ہم لگاتے ہیں سجود تو یہ جمع ہو جائے گا. اسی طرح اگر اس سے ہم یہ کر دیں گے کہ یہ اقال، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ سجاد. یہ سپرلیٹیو ڈگری. اقال، فعال، فعال، فعال کا گنہ ہے، کہتے ہیں یہ بڑا فعال لڑکا ہے، ایکٹیو ہے. تو اس کو اگر آپ فعال کو لگائیں گے تو فعل سے کیا ہو گیا؟ فاعل، فعال. اسی لفظ سے فاعل، اسی لفظ سے تفعیل، اور اسی لفظ سے مفعول، اور اسی لفظ سے کئی الفاظ بنتے جائیں گے کسی ایک سے. اسی لیے آپ کوشش کریں گے کہ جہاں کہیں آپ کو یہ لفظ مل جائے تو آپ اس کو مزید خود بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہرحال آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت کیا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات جو ہیں یہ ایک واضح مدلل کتاب کی آیات ہے. وہ کتاب کسی کی محتاج خود کیا ہے؟ روشن کلام ہے. تو سورج کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے.
نہیں پڑھتی؟ کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ خود روشن ہے. قرآن مجید اندر سے خود کیا ہے؟ روشن ہے. اس کو کہیں باہر کی روشنی کی ضرورت، باہر کسی لکھی ہوئی کتاب کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و شعور کو استعمال کر سکو، تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، ابہام نہ ہو. کیونکہ یہ بلیغ زبان ہے، اس میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ وضاحت ہے. لیکن اردو زبان ہو یا پشتو ہو یا فارسی ہو یا انگریزی ہو، اس میں اتنی بلاغت فصاحت نہیں ہے. نحن نقص علیک احسن القصص. ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم بیان کرتے ہیں. نقص علیک، تیرے سامنے بیان کرتے ہیں، قصہ سناتے ہیں. احسن القصص، بہترین داستان. بما یعنی قرآن مجید میں داستان ہے یا نہیں، واقعات ہے یا نہیں؟ تو بہترین واقعات کس میں ہوں گے؟ قرآن میں. حود علیہ السلام کے واقعات، شعیب علیہ السلام کے واقعات، نوح علیہ السلام کے واقعات، کیا سب کے واقعات ہیں. تو ان واقعات کو ہم چھوڑ کر کے ادھر ادھر کے واقعات میں چلے جاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا. یہ اچھے واقعات. بما اوحینا، اس سبب سے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وحی کر دی ہے تیری طرف. ہاذا القرآن، اس قرآن کو وحی کر کے اب اس کے اندر جو بہترین داستانیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے کھول کر کیا کرتے بیان کریں گے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس سے پہلے آپ بالکل بے خبر تھے اس بات سے، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کیا واقعہ ہوگا. اب آپ کے پاس کوئی آ جائے حود علیہ السلام کیا ہے، آپ کیا بتائیں گے؟ اس لیے ہم وہی کریں گے، آپ کو داستان سنائیں گے، آپ نے پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اب پھر یاد کرو اس وقت کو. قال یوسف لأبیہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ یوسف نے کہا، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا یا ابت، اے ابا جان، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، 11 کوكبا والشمس والقمر، 11 ستارے، سورج اور چاند کو. رأیتہم، دیکھتا ہوں میری طرف، یہ سب کے سب مجھے کیا کریں، لی میری طرف ساجدین، سجدہ رہے تھے، یعنی مجھے تسلیم کرنے والے. پھر 40 سال کے بعد پھر 40 سال کے بعد ہوا انت یوسف. میں نے کہا ہاں یوسف. پھر کہا ہو گیا بھائی اب یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا. پھر کہا کہ میں نے معاف کر دیا. اب معاف ہے. بہت بڑا واقعہ ہے، یقین کرے آپ کو دل ہلا دے گا، لیکن آپ نے آنا ہے. یہ تو ویسے تمہید ہے نا، آگے اصل واقعہ تو بعد میں آئے گا. قال یا بنی لا تقصص، یہ میرے بیٹے کہیں نہ سنانا، کہیں رؤیا کا اپنا خواب، رویا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ بیان کرنا. ہو سکتے ہو یا بالکل کام بول گیا ہم پہلے سے بھی وہ باپ زیادہ مائل تھے ان کے ساتھ محبت میں، خوبصورت تھے، اچھے تھے، بڑے اچھے. تو کہا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے لیے بڑی زبردست سازش کیا کریں گے، تیار کریں گے. ان الشیطان، اور شیطان درمیان میں آ جائے گا، کیونکہ شیطان انسان کا کیا ہے، واضح ترین دشمن ہے. وہ اور زیادہ آگ لگائے گا. اس لیے کہیں اس کو اپنے پاس رکھنا، سنانا نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ کس طریقے سے چلے گئے اور پھر کس طریقے سے پھنسائے گئے، ان کو کس طریقے سے لے گئے، یہ تو اللہ کی طرف سے نصیحت تھی. لیکن یہ ہر امتحان میں کیا رہا، کامیاب. آج کے نوجوان کے لیے یہ زیادہ زیادہ 20 بچپن میں گیا تھا، کتنی عمر ہوگی میرے خیال میں 10 سال 8 سال 10 سال 12 سال، تو 12 سال سے تکلیفوں میں وقت گزار رہا ہے. لیکن
لیکن اپنی تعلیم کو نہیں چھوڑ رہا، ہر جگہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، علم کے میدان میں سب سے آگے ہے، معیشت کے میدان میں سب سے آگے، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے، اور خواب کی تعبیروں میں بھی سب سے آگے. اب انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں ہم پڑھیں گے. اگر کسی کو سوال